السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں سورہ قریش کی تفسیر عرض کی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انعامات الہیہ اور احسانات الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے منعم اور اپنے محسن کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرے، اور وفاداری یہ ہے کہ منعم حقیقی اور محسن حقیقی حق تعالی ہے، بس حق تعالی کی وفاداری یہ ہے کہ اس کے حقوق بجا لایا جائے، اس کی عبادت اور اس کی بندگی کی جائے۔ 3 انعامات خصوصی طور پر ذکر کیے گئے تھے۔ نمبر 1، موسم گرما اور موسم سرما کے طویل سفروں کو آسان بنایا جانا قریش مکہ کے لیے۔ دوسرے، مکہ جیسی سنگلاخ پتھریلی ریگستانی علاقے میں زراعت کی کوئی گنجائش نہ ہونے کے باوجود اور شہروں سے آبادیوں سے انتہائی دور دراز علاقے میں ان کے لیے غذا اور خوراک کا انتظام کر کے اللہ نے ان کی روزی روٹی کا انتظام کیا، یہ دوسرا انعام تھا۔ اور تیسرا انعام یہ کہ حرم کی نسبت سے ان کے طویل اسفار میں ان کے لیے امن و امان کو قائم رکھنا، اور حرم کی نسبت سے ان کے اس گاؤں پر، ان کے علاقے پر کوئی آدمی حملہ نہیں کرتا تھا حرم کے قربت کی وجہ سے۔ تو یہ 3 انعامات تھے جس کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ سے مطالبہ کیا کہ تم میرے ان 3 انعامات اور احسانات کو یاد رکھ کر میری عبادت کرو، اور منعم حقیقی کو اور محسن حقیقی کو پہچانو، اور اس کے ساتھ احسان کے کرنے کے نتیجے میں، انعام کرنے کے نتیجے میں اس سے وفاداری کرو۔ یہ تھا سورہ قریش کا خلاصہ۔ آج ہے سورۃ الماعون۔ ماعون یہ ایک سورت میں آنے والا ایک لفظ ہے جو بالکل آخر میں آ رہا ہے، اسی مناسبت سے، اسی کلمے کی مناسبت سے اس کا نام سورہ ماعون رکھا گیا۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس سلسلے میں دونوں قول منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابہ کے درمیان رئیس المفسرین کہلائے جاتے تھے، مفسرین کے سردار، تفسیر میں آپ کی ایک بڑی شان تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی، تفسیر کے علم میں۔ حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے کہ سورہ ماعون مدنی صورت ہے، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے
کہ یہ صورت مکی ہے، اس لیے کہ دراصل اس کے شان و نزول کو دیکھا جائے، اس کے پس منظر کو دیکھا جائے تو اس کا پس منظر دراصل مکے میں پیش آنے والا واقعہ ہے جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ تو بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ صورت جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پھر ایک تیسری رائے یہ قائم ہوئی کہ دراصل یہ صورت میں دو مضامین ہیں، ابتدائی 3 آیات میں اور الگ مضمون ہیں اور آخر والے میں الگ مضمون ہیں۔ اس مناسبت سے بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ آدھا حصہ سورہ معون کا مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ولا یحض علی طعام المسکین تک کا، اور بعد والا حصہ معون تک کا والا حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس کی وجہ ان حضرات نے یہ پیش کی ہے کہ یہ جو ولا یحض علی طعام المسکین تک کا جو مضمون ہے دراصل اس میں مشرکین کی حرکتوں اور مشرکین کے کرتوتوں کا بیان ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی کہ مشرکین مکہ کی بات اس کے اندر کہی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنا حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور بعد والا آخری والا حصے میں منافقین کی حرکتوں اور ان کے کرتوتوں کو ذکر کیا گیا۔ تو اس مناسبت سے مفسرین نے یہ طے کیا کہ آخری والا حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ تو غرض یہ کہ اس کے مکی ہونے میں، مدنی ہونے میں 3 قول ہو گئے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہے اس کا اصل اس کا عنوان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورہ معون میں دراصل چند صفات ذمیمہ اور چند اخلاق ذمیمہ، برے اخلاق اور برے صفات کی نشاندہی کی گئی، جو برے صفات اور برے اخلاق مشرکین اور منافقین میں پائے جاتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کو متوجہ کر کے یہ بات کہی گئی، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ کو معلوم ہے اس شخص کے احوال، اس شخص کی اطلاع ہے جس کے اندر یہ صفات ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ اس طرح آپ کو ایک ایسے فرد کے بارے میں اطلاع دی گئی جس کے اندر صفات ذمیمہ اور اخلاق ذمیمہ پائی گئی، جو اخلاق ذمیمہ اور جو صفات ذمیمہ، صفات سیئہ جو پائی گئیں، وہ دراصل ایک مشرک کی اور منافق کی تھی، اس کے ذریعے آپ کو اطلاع دی گئی، اور اس کا مقصود جو ہے مسلمانوں کو متوجہ کرنا تھا کہ یہ برے صفات، یہ برے اخلاق اگر کسی کے اندر ہوں تو وہ کسی مومن، کسی منافق اور کسی مشرک میں تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ صفات ذمیمہ اور وہ اخلاق ذمیمہ کسی مومن کے اندر نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ دراصل کسی مشرک اور منافق کی صفات ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو ان صفات ذمیمہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ یہ دراصل اس کا خلاصہ اور لب لباب اور مغز ہے کہ چند صفات ذمیمہ کا اس میں ذکر کیا گیا جو ایک خاص شخص کے ساتھ پیش آئے تھے، اور اس کے ذریعے متنبہ کیا گیا، متوجہ کیا گیا مسلمانوں کو کہ مسلمان ان صفات ذمیمہ سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد صرف اطلاع احوال نہیں ہوتی، اطلاع احوال نہیں ہوتی، احوال سے واقف کروا دینا نہیں ہوتا کہ فلاں شخص میں یہ بات پائی گئی، فلاں شخص کے اندر یہ چیزیں ہیں، فلاں شخص کے اندر یہ عادات ہیں۔ یہ تو پس منظر ہوا، ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے اندر ایک اس شخص کی شخصیت نکھر کے آئی، اس کا کردار سامنے آیا تو اس کے کردار سے واقف کروا دیا گیا۔ مقصود اتنا نہیں ہوتا، اس لیے کہ الفوز الکبیر میں اصول تفسیر کے تحت میں یہ بات عرض کی گئی کہ آیات کا نزول تو ایک خاص واقعے کے پس منظر میں ہو جاتا ہے، لیکن اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، خصوص واقعے کا نہیں ہوتا۔ یعنی کسی خاص واقعے کے تحت کوئی آیات پیش آئی، نازل ہوئی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آیات اسی خاص واقعے کے ساتھ مرتبط و مربوط ہوں، خاص جڑی ہوئی ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اعتبار عام الفاظ کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بات کیا کہی جا رہی ہے، وہ اعتبار کا، اس کا اصل اعتبار ہوتا ہے۔ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص الواقع، یہ دراصل اصول تفسیر کا ایک اصول ہے کہ اعتبار الفاظ کا ہوتا ہے،
عمومی الفاظ کا ہوتا ہے کہ اس سے پیغام اور اس سے سبق کیا دیا جا رہا، اس کا اعتبار ہوتا ہے، خصوص واقعے کا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ابھی آپ سنیں گے ایک واقعہ کہ سورۃ الماعون کیوں نازل ہوئی۔ سورۃ الماعون کیوں نازل ہوئی؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے فتح العزیز، حضرت اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ابو جہل کی عادت تھی کہ جب کسی ایسے مالدار کا انتقال ہو جاتا، جس مالدار کے گھر میں جس مالدار کے گھر میں جس مالدار کی پرورش میں یتیم بچے ہوں اور وہ ان کی کفالت کرتا ہو اور ان کی خبرگیری کرتا ہو، ایسا مالدار شخص اگر انتقال کے قریب ہوتا، مرنے کے قریب ہوتا، تو ابو جہل اس کے گھر جاتا اور کہتا کہ تمہارے پاس یتیم بچے ہیں اور تمہارا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یتیم بچوں کی کفالت اور ذمہ داری میں اٹھا لوں اور تمہاری جگہ میں ان کی دیکھ بھال کروں گا، لہٰذا ان یتیم بچوں کو میرے حوالے کر دو۔ اور ظاہر بات ہے یتیم بچوں کے ساتھ یتیم بچوں کے لیے اخراجات کے لیے مال بھی چاہیے، تو ایک تو یہ وہ مالدار کے پاس جو مال ہوتا، جس مال کے ذریعے وہ ان بچوں کی پرورش کرتا، کفالت کرتا، تو ابو جہل کہتا کہ ان یتیم بچوں کی پرورش کے لیے مجھے مال بھی حوالے کر دو، یتیم بچے بھی حوالے کر دو اور مال بھی حوالے کر دو، اور خود ان یتیم بچوں کا بھی مال لے لیتا جو یتیم بچوں کے والدین نے ان کے لیے چھوڑ رکھے تھے، جس کی امانت اس کفیل اور اس پرورش کرنے والے کے پاس تھی۔ تو ابو جہل اس طرح کسی ایسے گھر سے یتیم بچوں کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا جس یتیم بچوں کا کفیل مرنے کے قریب ہوتا، اور اس طرح مال بھی سمیٹ لیتا، اور جب آدمی گزر جاتا تو ان یتیم بچوں کو لا کر پھر ان کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتا، ان یتیم بچوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا اور ان کے حقوق ضائع کرتا۔ دراصل مال بٹور لینے کا، مال جمع کر لینے کا ایک حربہ، ایک چال اس نے اختیار کر رکھی تھی کہ جس گھر میں یتیم بچے ہوں اور اس گھر کا کفیل انتقال کر رہا ہو تو اس گھر سے یتیم بچوں کو لا لینا اور ان یتیم بچوں کے ساتھ ساتھ ان کا مال بھی اپنے ساتھ لا لینا اور مال ہڑپ لینا۔ ایسا ہی ہوا ایک واقعہ کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس گھر کے یتیم بچوں کو ابو جہل اپنے ساتھ لایا، لیکن لا کر خاطر خواہ ان کی خدمت نہیں کی اور ان کے حقوق کا لحاظ نہیں کیا، تو اس میں سے ایک یتیم شخص، ایک یتیم بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا کہ میں ابو جہل کی پرورش میں ہوں، زیر کفالت ہوں، لیکن ابو جہل حقوق کی رعایت نہیں کرتا، ہمارا حق ہمیں نہیں دیتا اور ستاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر ابو جہل کے پاس گئے اور اس کو قیامت کا احساس دلایا، آخرت کا احساس دلایا، اور کہا کہ بھئی یتیم بچوں کا مال کھا رہا اور یتیم بچوں کو ناحق ستا رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو منہ کیا دکھائے گا۔ اس طرح اس کے اندر احساس جگانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے آخرت کا ذکر کیا، تو جواب میں کہنے لگا کہ قیامت کیا چیز ہے، میں کسی قیامت ویامت کو نہیں مانتا، میں کسی قیامت وغیرہ کو نہیں مانتا، زندگی تو جو کچھ ہے وہ یہ ہے اور وہ یہی ہے، اسی لیے میں کسی قیامت وغیرہ کو نہیں مانتا۔ اس کے جواب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ ہوئے، یعنی آپ کو تکلیف پہنچی۔ اس کے جواب کے بعد یہ آیات نازل ہوئی سورۃ الماعون کی، جو ابتدائی ولا یحض علی طعام المسکین تک کی ہے۔ اب یہ واقعہ سننے کے بعد اب اس میں جو مضمون آیا ہے اور جو آیات ہیں وہ آپ ترجمہ سماعت کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ربط اور اس کا جوڑ اور اس واقعے سے مناسبت معلوم ہوگی اور آیات حل ہوگی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ کو معلوم ہے وہ شخص جو بدلے کا انکار کر دیتا ہے، بدلے کو جھٹلا دیتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس شخص کے بارے میں
یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے بدلے کو، دین، مالک یوم الدین میں بھی دین آیا تھا، وہاں پہ بھی بتائی گئی یہ بات، یہاں پر بھی بتائی جا رہی دوبارہ بات کہ یہ دین اردو کا دین نہیں ہوتا، دین مذہب شریعت نہیں، دین عربی میں بدلے کو کہتے ہیں، جزا اور سزا کو کہتے ہیں، جزا اور سزا کو کہتے ہیں، اسی معنی میں یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے وہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ کو معلوم ہے اس شخص کی بات جو کہ جھٹلاتا ہے بدلے کو، جزا و سزا کو، اس لیے کہ ابو جہل نے یہی جواب دیا تھا کہ قیامت ویامت کوئی چیز نہیں، سزا اچھے نیکی و برائی کا کوئی بدلہ کا میں قائل نہیں ہوں۔ فذلک الذی یدع الیتیم، پھر وہ شخص، یہی وجہ ہے کہ وہ شخص، یعنی قیامت کا استحضار نہیں ہے اس کو، اسی وجہ سے وہ شخص یتیم کو دھکے مارتا ہے، فذلک الذی یدع الیتیم، دھتکارتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کا ترجمہ، فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کو دھتکارتا ہے یا دھکے مارتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور ترغیب نہیں دیتا غربا کو کھانا کھلانے پر، ترغیب نہیں دیتا، لا یحض کے معنی آتے تشکیل نہیں کرتا، ترغیب نہیں دیتا علی طعام المسکین، غریبوں کے کھانا کھلانے پر۔ تو یہ آیات دراصل ابو جہل کے یتیموں کے ساتھ کیے جانے والے برتاؤ پر اتری ہیں، اور بعض مفسرین نے اور بھی واقعات لکھے ہیں ان آیات کے ضمن میں، اور مختلف افراد کے ساتھ یہ واقعات لکھے ہیں، مثال کے طور پہ ایک ابو جہل کا نام آیا، بعضوں نے کہا کہ اسی جیسا واقعہ عاص بن وائل کے ساتھ بھی پیش آیا، جو یتیموں کے ساتھ اس طرح کی اخلاقی حرکات کرتا، اور اسی طریقے سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں بھی اس طرح کا واقعہ نقل کیا گیا۔ اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو صفت ذکر کی گئی وہ یہ ذکر کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین، جزا و سزا کو جھٹلاتے ہیں، بدلے کے دن کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں بدلہ بدلہ کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہی زندگی، اور اس کی علامت یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ ان کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ وہ غرب، کہ وہ یتیم کو دھکا مارتے ہیں اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، یہ ان کے آخرت کے انکار کی علامات ہیں اور نشانیاں ہیں۔ گویا یتیم کو دھکے دینا اور غریب کو کھانا نہ کھلانا، اور آگے جو باتیں آ رہی ہیں، نماز میں سستی کرنا اور دکھلاوا کرنا اور بخل کرنا، یہ علامات اس بات کی ہیں، یہ صفات اس بات کی علامت ہے کہ آخرت ان کے پیش نظر نہیں ہے، آخرت ان کے پیش نظر۔ فذلک الذی یدعو الیتیم میں یہ بات بڑی، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کا جھٹلانا یہ کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب اس سے بات کیا نکلی؟ وہ یہ نکلی کہ اگر کسی کو قیامت کا استحضار ہو اور جزا و سزا کا استحضار ہو، اور آدمی کے یہاں کیے جانے والے اعمال کے بدلے میں اس کو یہ معلوم ہو کہ اچھے کا بدلہ اچھا اور برے کا بدلہ برا ملنے والا ہے، تو پھر آدمی ایسی صورت میں حقوق کا لحاظ رکھے گا، حدود کا لحاظ رکھے گا۔ حقوق کا لحاظ اور حدود کا لحاظ، یہ دو لفظ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حقوق کا لحاظ اللہ اور اس کے رسول اور بندوں کے حقوق، اور حدود کا لحاظ جائز ناجائز حرام، یہ جو حدود ہیں، حقوق کا لحاظ اور حدود کا لحاظ کہ کہاں تک آدمی جا سکتا ہے، کہاں تک کوئی کام انجام دے سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں موقوف ہے آخرت کے عقیدے پر۔ اگر کسی کے دل میں عقیدہ آخرت پیوست ہے اور جزا و سزا مستحضر ہے، تو پھر وہ حقوق کا اور حدود کا دونوں باتوں کا لحاظ رکھتا ہے، اور جس کو آخرت کا یقین نہ ہو یا آخرت مستحضر نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ حقوق کا اور حدود کا لحاظ نہیں رکھتا۔ یہی جیسا کہ اگلی آیات میں بتایا گیا کہ چونکہ یہ قیامت کا منکر ہے، اسی لیے اس کو حقوق کا لحاظ نہیں ہے، کہ یتیموں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، غربا کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اللہ کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بندوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، وہ اس کے حقوق کا لحاظ نہیں ہے۔
محض اس وجہ سے کہ اس کے پاس عقیدہ آخرت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں میں جو کچھ حقوق کی رعایت ہے اور جو کچھ حدود کی رعایت ہے وہ صرف ان کے عقیدہ آخرت کے ماننے کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمان اس گئے گزرے دور میں دیگر مذاہب والوں کے مقابلے میں جس قدر اچھا ہے کوئی اور نہیں، ٹھیک ہے، 100% نہیں، لیکن پھر بھی حقوق اور حدود میں مسلمان جس قدر احتیاط کرتا ہے، کوئی اور مذہب میں کسی اور مذہب کے ماننے والوں میں وہ حقوق و حدود کی رعایت نہیں۔ محض اس کی وجہ حد فاصل جو ہے ان کو دیگر مذاہب سے ممتاز کرنے والی چیز اور ان کے اور دیگر مذاہب کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ دراصل عقیدہ آخرت ہے، کہ ہمارے پاس پہلا تصور یہ آتا ہے کہ بھئی کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنا ہے، کل کیا منہ دکھائیں گے، کل کیا منہ دکھائیں گے۔ یہی چیز جو ہے ہم کو حقوق اور حدود کی رعایت پر مجبور کرتی ہے، اور ہم اسی چہرہ دکھانے کے خوف سے، منہ بتانے کے خوف سے ہی بس حقوق اور حدود کی رعایت کر لیتے، کیونکہ دیگر اہل مذاہب کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ ان کو آخرت ہی کا شعور نہیں، تو پھر ایسی صورت میں کسی کے ساتھ اچھا کرے تو کیا، کسی کے ساتھ برا کرے تو کیا، ان کے پاس حقوق کا بھی لحاظ نہیں، حدود کا بھی لحاظ۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے کے پینے کے چیزوں میں بھی ان کے پاس کوئی لحاظ نہیں، خنزیر بھی کھا رہے ہیں، سانپا بھی کھا رہے ہیں، اور پہننے اوڑھنے کے لحاظ میں بھی آپ دیکھ لیجئے حدود کی رعایت نہیں۔ اور حقوق کے لین سے والدین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کیے جانے والے رویے، ظلم و تشدد کے رویے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہی نظر آتے ہیں دیگر مذاہب میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس آخرت کا تصور نہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس آخرت کا تصور پختہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کے تمام اعمال درست ہو جائیں۔ ہر قول اور ہر عمل، ہر بات، ہر کام کے درست ہونے کا معیار عقیدہ آخرت کا استحضار ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی چند دن عقیدہ آخرت پر غور کرے اور اس کو اپنے دل میں پیوست کرے اور اس کو مستحضر رکھے، نظروں کے سامنے رکھے، تو بات کرنے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے سوچے گا کہ کل آخرت کے دن کیسے منہ دکھاؤں اللہ کو اور اس کے رسول کو، تو پھر ایسی صورت میں اس کا قول بھی درست ہوگا اور اس کا عمل بھی درست ہوگا۔ یہی بنیادی چیز ہے جو مسلمان کو حقوق اور حدود کا لحاظ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو کہ قیامت کو جھٹلاتا ہے، بدلے کو جھٹلاتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے بدلے کو جھٹلانے کی، وہ یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے مارتا ہے۔ جبکہ یتیموں کے سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے قریب ہوں گے جیسے کہ یہ بیچ والی انگلی اور شہادت کی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی یتیم کے کھانے پینے کی ذمہ داری لے اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں۔ اور ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھرانوں میں سب سے قابل تعریف گھرانہ وہ ہے جس گھر میں یتیم کی بہترین انداز میں عزت اور تکریم کے ساتھ پرورش کی جاتی، اور سب سے بدترین گھرانہ وہ ہے جہاں یتیم ہو لیکن اس کے ساتھ تحقیر کا اور تذلیل کا معاملہ کیا جاتا ہو۔ تو وہ گھرانے کو آپ نے پسندیدہ گھر قرار دیا جس گھر میں یتیم کی پرورش ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے تو اس یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے اس شخص کے لیے جو اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہو۔ تو یتیموں کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ ان کے ساتھ خصوصی رأفت کا، رحمت کا، شفقت کا معاملہ ہو اور ان کے حقوق کا لحاظ ہو۔ اور یہ چیز اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ آدمی کو جواب دہی کا احساس ہو، جواب دہی کا احساس ہو۔ اگر کسی کے اندر آخرت میں جواب دہی کا احساس نہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ یتیم کے مال کی حفاظت اور یتیم کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یتیم ہے وہ بچہ یا بچی، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا،
اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا، اس کے ساتھ کیے جانے والے معاملے پر کوئی محاسبہ مواخذہ کرنے والا نہیں رہتا، پکڑ کرنے والا نہیں رہتا. تو جس کی کفالت میں وہ رہتا ہے، جس کی پرورش میں رہتا ہے، وہ چونکہ تھوڑا سا آزاد ہوتا ہے اور خود مختار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا والد نہیں ہے جو اس سے سوال کرے. تو پھر اسی صورت میں آدمی اس کے ساتھ سنگ دلی کا معاملہ کرتا ہے، سخت دلی کا معاملہ کرتا ہے. اور یہ چیز اس کو ختم کرنے والی چیز جو ہے، سنگ دلی کو اس کی ختم کرنے والی چیز، اس کے ساتھ رأفت اور رحمت کا معاملہ کرنے والی جو چیز ہے، وہ بس اس کے جواب دے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور دوسری صفت اس شخص کی یہ ہے کہ وہ، تیسری صفت، پہلی صفت آخرت کا انکار، دوسری صفت یتیم کو دھکے مارنا یعنی یتیم کے ساتھ سنگ دلی کرنا، اور تیسری صفت ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بخیل ہے اس طور پر کہ خود بھی نہیں کھلاتا اور دوسروں کو غربا کے کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دیتا. بخل اور کنجوسی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی نہ تو خود کار خیر میں حصہ لے اور دوسروں کو حصہ لینے سے روک دے. یہاں پر وہی بات آ رہی وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. بخل، کنجوسی انتہائی مذموم صفت ہے کہ ضرورت کے موقع پر بھی اپنی یا متعلقین کی یا ضرورت مند کی ضرورت پر خرچ کرنے سے اپنے مال کو روکنا. اپنی ضرورت یا اپنے متعلقین کی ضرورت یا ضرورت مند کی ضرورت سامنے آنے پر اپنے پیسے اور اپنے مال کو روکنا بخل کہلاتا ہے. اور حدیثوں میں اور آیات میں بخل کی انتہائی مذمت بیان کی گئی. فرمایا گیا ایک جگہ، سورہ آل عمران کی آیت ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. جو لوگ اللہ کے فضل سے دیے ہوئے مال میں کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھ لے کہ ان کا مال کو روک لینا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. بل ہوا شر لهم. آدمی مال روک کے یہ سمجھے کہ چلو پیسے بچ گئے، پیسے سیو ہو گئے، پیسے رہ گئے، یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے مال اس کے لیے بہتر ہو گیا. بل ہوا شر لهم، مال کا روک لینا، بخل سے کام لینا اس کے لیے برا ہو گیا. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اسی مال کو، جس مال میں اس نے بخل کیا، کنجوسی کی، اسی مال کو کل قیامت کے دن طوق پہنا کر گلے میں ڈالا جائے. بخل کی مذمت آئی. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو شخص بھی بخل کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، یعنی اپنا ہی نقصان کرتا ہے. واللہ الغنی، اللہ تو بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور تم بے نیاز ہو اور تم محتاج ہو. واللہ غنی وانتم الفقراء. ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن بندے کے دل میں ایمان اور بخل ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی کمال ایمان بھی ہو اور پھر بخل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ یہ نہ سمجھے کہ بہت سارے مومنین کے اندر بخل ہوتا ہے اسی لیے، اور یہاں پر بولا جا رہا کہ ایمان اور بخل جمع نہیں ہو سکتا. معنی یہ ہے اس کے کہ ایمان کا کمال اور بخل دو صفتیں کسی مومن کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتی. ہاں ایمان ہوگا لیکن کمزور ایمان ہوگا. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا خاتون کا، اور کہا گیا کہ عبادت گزار خاتون ہے، لیکن اس میں اتنی بات ہے کہ وہ تھوڑی سی بخیل ہے.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس میں بھلائی بچی کیا ہے؟ یعنی بخل نے اس کی خوبیوں پر پردہ ڈال دیا، اس کی خوبیوں کو چھپا لیا. یعنی بخل اتنا خطرناک عیب ہے، جس بخل کے عیب نے اس کی تمام اچھائیوں کو چھپا دیا اور پردہ ڈال دیا. ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں. اور ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے والے لوگ بخل کی وجہ سے ہلاک کیے گئے، کنجوسی کی وجہ سے. کنجوسی کیوں آتی؟ حب مال کا نتیجہ ہوتا ہے بخل. حب مال کی محبت جب اٹوٹ گہری ہو جاتی ہے اور آدمی مال کو جان سے زیادہ چاہنے لگتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس مال کی محبت میں بخل کرتا ہے کہ مال رہے جائے نہ، ہاتھ میں رہے، نکل نہ جائے. بسا اوقات اس طرح کے مضامین سننے کے بعد لوگ غیر معتدل ہو جاتے ہیں کہ بخل کی جب اتنی مذمت ہے تو پھر پیسہ خرچ کر دینا چاہیے. ایسا نہیں. قرآن مجید کی جو تعلیم ہے وہ اعتدال والی تعلیم ہے. فرمایا گیا کہ ہاتھ ایسے بھی دراز نہ کر دو کہ تم خود سوال کرنے پر مجبور ہو جاؤ. یعنی اتنا بھی خرچ نہ کر دو کہ تم خود سوال کرنے پر مجبور ہو جاؤ، اور نہ اتنا بھی بند کر لو کہ پورا اپنا ہاتھ گردن ہی میں رکھ لو، کچھ بھی خرچ نہ کرو. ایسا بھی نہیں. پارے 15 میں ہی بولا گیا کہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرو، کہ تم خرچ اس انداز سے کرو کہ تمہارے خرچ کرنے کے بعد تم سوال ہی نہ رہو، تم کو خود سوال کی ضرورت نہ پڑے. اعتدال کے ساتھ خرچ کرو. اب پھر بخل کا تحقق کب ہوگا؟ بخل کا تحقق یہ ہوگا، اس وقت ہوگا کہ آدمی گنجائش والا ہو اور اس کے پاس اپنی یا اپنے متعلقین کی یا ضرورت مند کی ضرورت سامنے آنے کے باوجود وہ خرچ نہ کرے، تو پھر بخل پایا جائے گا. اب سمجھا جائے گا کہ بخل ہوا. بارہا میں نے کہا کہ اپنی ذات پر، اپنی ضرورت پر بھی آدمی خرچ نہ کرے، یہ بھی بخل میں آتا. ایک ہے اپنے بیوی بچوں پر اور اپنے ماں باپ پر اور اپنے اعزاء اقربا کی ضرورت پر خرچ کرنے سے روکنا، ایک ہے غربا پر، اور ایک ہے اپنے پر. یعنی آدمی خود، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو خود ضرورت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی حب مال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنی ذات پر بھی پیسہ خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے. تو بخل یہاں پر بھی ہوگا، اس لیے کہ انسان کی ذات کا سب سے پہلے اس کے ذات کا اس کے اوپر پہلا حق ہے. تو یہ بھی بخل کی دائرے میں آتا ہے. ولا يحض على طعام المسکین، غرض بخیل ہے وہ شخص جو غریبوں کے کھانے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، خود بھی نہیں کھلاتا اور دوسروں کو تشکیل بھی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات جب رفاہی کام کے لیے یا غربا کی امداد کے لیے یا کسی اور کام کے لیے تشکیل کرتے ہیں، کسی لوگ، کسی شخص کی یا کسی ضرورت مند کی، اور ان کو متوجہ کرتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ مصرف ہے، فلاں جگہ ضرورت ہے، اس موقع پر وہاں پر خرچ کیا جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کب تک دیں گے؟ ٹھیک ہے، آج دے دیے، آج دے دیے، پھر کب دیں گے؟ کب تک دیں گے؟ یعنی غربا ختم تھوڑی ہونے والے ہیں. آج چلو میں دے دیا، چلو غربت ختم ہو گئی، اس کی ضرورت ختم ہو گئی، ایسی بات تو نہیں ہے. کل پھر ضرورت ہے اس کو، پرسوں پھر ضرورت ہے اس کو. یا ایک علاقے کے غربا کو دے دیا، دوسرے علاقے کے غربا موجود ہے. دنیا سے غربت ختم نہیں ہو سکتی. جب دنیا سے غربت ختم نہیں ہو سکتی اور غربا ختم نہیں ہو سکتے تو پھر ان کو کب تک دیتے آپ؟ تو یہ تلبیسات میں سے ہے، یہ تلبیسات شیطانی بولتے اس کو، تلبیسات ابلیس میں سے ہے. یہ ابلیس کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے کہ غربا کی غربت کو ختم نہ کرنے کا ایک وجہ بناتے ہوئے آدمی کو خرچ کرنے سے روک دیتا ہے کہ بھائی آپ خرچ کتنا بول کے خرچ کرتے، آپ پوری دولت بھی لٹا دیے تو غربا کی غربت ختم نہیں ہوتی دنیا سے، لہذا بہتر ہے کہ آپ کا پیسہ آپ اپنے پاس رکھو. یہ تلبیسات ابلیس میں سے، مکاریوں میں سے ہو اس کی.
جو آدمی کے دماغ میں مکر ڈال دیتا ہے اور آدمی کو انفاق فی سبیل اللہ سے اور کار خیر میں حصہ لینے سے روک دیتا ہے۔ آگے فرمایا گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہاں سے منافقین کی صفت بیان کی۔ اوپر جو 3 آئی تھی وہ خصوصاً مشرکین کی صفات تھی جو ابو جہل سے متعلق تھی۔ اب آگے منافقین کی آ رہی۔ ویل للمصلین، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل۔ الذین هم یراؤن، اور تباہی ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوا کرتے ہیں۔ دو باتیں فرمائی گئی کہ نمازوں سے غفلت کرنے والے اور نمازوں کو دکھلانے کے لیے پڑھنے والے مصلیوں کے لیے تباہی و بربادی۔ یہ منافقین کی عادت یہ تھی کہ جب دیکھتے کہ کوئی مسلمان دیکھ رہا ہے، اب اگر میں گھر بیٹھوں یا دکان پہ رہوں یا بازار میں ٹھہروں تو ایسی صورت میں یہ سمجھے گا کہ میں کافر ہوں، تو لہٰذا بہتر ہے کہ چلو نماز کو چلے جائیں۔ لیکن اگر یہ دیکھتے کہ کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں خاموش بیٹھ جاتے اور نماز کے لیے حاضر نہ ہوتے۔ یہ منافقین کی عادت تھی۔ اور غفلت بھی کرتے تھے اس طور پر کہ ماحول جب نظر آتا تو پڑھ لیتے تھے، ماحول نظر نہ آتا تو نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ منافقین کی عادت تھی۔ اس کی یہاں پر منظر کشی کی گئی کہ مدینے میں جو منافق ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان نمازیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو وہ دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ دراصل منافقین کی ایک عادت تھی جس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ نماز میں غفلت اگرچہ کہ منافق کی صفت کے طور پر یہاں پر بیان کیا گیا، لیکن ابھی میں نے بتایا کہ اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے، خصوص واقعہ کا نہیں ہوتا۔ خاص واقعہ، خاص آیات دراصل منافقوں کے لیے ہے، لیکن جو بات اس کے اندر پیش کی گئی ہے ان تمام مصلیوں کے لیے ہوگی، ان تمام نمازیوں کے لیے ہوگی کہ جو ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا نماز کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، ان تمام کے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ ہے تو منافق کے لیے وہ آیت پس منظر کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے، لیکن اعتبار عموم لفظ کا ہے۔ تفسیروں میں اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، عام لفظ کا ہوتا ہے، وہاں پہ بولا کیا جا رہا، بس منافق کے لیے خاص نہیں کیا جا رہا، گرچہ کہ منافق کے ساتھ خاص کر کے اتارا گیا اس کو، لیکن اعتبار عموم لفظ کا ہے۔ اب نمازوں میں غفلت یہ ہے کہ اوقات مقررہ پر نہ پڑھنا، قضا کرنا۔ دوسرے یہ ہے کہ نماز سے غفلت یہ ہے کہ نماز تو پڑھنا لیکن جماعت سے نہ پڑھنا۔ تیسری یہ ہے کہ نماز پڑھنا، وقت پر پڑھنا، لیکن بے توجہی کے ساتھ پڑھنا۔ اسی طریقے سے نماز میں غفلت یہ ہے کہ نماز کو بوجھ سمجھ کے پڑھنا، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ والذی، جیسا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بوجھل ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون میں مفسرین نے 3-4 باتیں لکھی ہے کہ نماز میں غفلت یہ 3-4 قسم کی غفلت ہے، کہ اس کو وقت پر نہ کرنا، ادا نہ کر کے قضا کر دینا، اور دوسرا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، یا جماعت کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں انتہائی لاوبالی پن کے ساتھ، بے توجہی اور بے فکری کے ساتھ پڑھنا، خشوع و خضوع کا اہتمام نہ کرنا۔ الذین هم یراؤن، اور پھر دکھلاوے کے لیے پڑھنا۔ اور جیسا کہ بتایا گیا کہ لوگ دیکھتے ہیں، مسلمان دیکھتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہیں یا مسلم محلے میں ہیں، مسلم بستی میں ہیں تو پھر پڑھ رہے ہیں، اور جب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو نہیں پڑھ رہے۔ یہ بھی اسی میں داخل ہے، الذین هم یراؤن، دکھاوا کرتے ہیں کہ شرما شرمی میں پڑھ رہے ہیں اور نہ دیکھنے والا رہنے کی صورت میں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ الذین هم یراؤن۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فرصت میں پڑھتے ہیں اور مصروفیت میں نہیں پڑھتے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون میں آئیں گے یہ لوگ کہ نمازوں سے متعلق غافل ہیں، کہ فرصت میں تو یاد ہے لیکن مصروفیت میں نماز یاد نہیں ہے، غافل ہو جا رہے ہیں۔ آخر میں بات ارشاد کی گئی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو
معمولی چیزوں کو بھی روک لیتے ہیں، معمولی چیزوں کو بھی روک لیتے ہیں۔ معاون کے معنی آتے ہیں شے قلیل، چھوٹی موٹی چیزیں، یعنی انتہائی بخیل ہیں، اس درجے بخیل ہیں، اس درجے بخیل ہیں کہ جس چیز میں آدمی عموماً بخل سے کام نہیں لیتا، ان کے اندر بخالت اس درجے ہے کہ وہ معمولی چیزوں میں بھی بخل سے کام لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ گھرانوں میں پہلے رواج ہوتا تھا اس چیز کا کہ جب آپس میں مل کر گھر ہوتے تھے، قریب قریب ہوتے تھے یا جوائنٹ فیملی ہوتے، تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کی ضرورتوں کے لیے کچھ معمولی چیزیں مانگ لیتے، جیسا کہ کبھی کوئی مہمان آ رہے ہیں گھر میں اور بڑے بگونے کی ضرورت ہو تو کہتے کہ بھائی مہمان آ رہے ہیں، ذرا بڑا بگونا چاہیے۔ اب معمولی چیز ہے، نہ کوئی بگونے کو کوئی نقصان ہوگا، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوگا، بس ایک تعاون ہے اور خدمت ہے اور ثواب کی چیز ہے، لیکن ایسی چیزوں میں بھی بخل بتا رہے مثال دے کر بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی معمولی چیز جس میں آدمی کا پیسہ خرچ نہ ہو پھر بھی وہ آدمی دینے سے ملول ہو اور دل تنگ ہو اس کا، اور اس طرح کی چیز کو بھی دینے کے سلسلے میں آگے پیچھے ہو رہا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، بخل اس حد تک انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ جس چیز میں آدمی عموماً بخل نہیں کرتا ان چیزوں میں بخل کر، جیسا کہ نمک مانگ لیتے تھے یا پانی مانگ لیتے تھے، یا کبھی کوئی کچھ دیر کے لیے گھر میں قیام مانگتے تھے، لوگ تھوڑی دیر بیٹھنا چاہ رہے ہیں، مہمان زیادہ آ گئے، آپ کے پاس گنجائش ہے، اس طرح کی چیزوں میں بھی تنگ ظرفی، بخل سے کام لینا۔ یہ منافقین کی صفت تھی جو بیان کی گئی یہاں پر، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ منافقین وہ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، دوسرا ہے کہ نماز میں دکھاوا کرتے ہیں، اور منافقین کی تیسری عادت یہ ہے کہ وہ انتہائی بخیل ہیں، اس درجے کے معمولی چیزوں میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ آخر کی 3 صفات منافقین سے متعلق اور ابتدائی 3 صفات مشرکین سے متعلق ہے، گویا کل 6 صفات یہاں پر بیان کی گئی جو کہ 6 کے 6 صفات ذمیمہ ہیں۔ پہلی صفت ذمیمہ آخرت کا انکار ہے، اور دوسری صفت ذمیمہ یتیم کو دھکے مارنا، اور تیسری صفت ذمیمہ غریب کو کھانا نہ کھلانا، اور چوتھی صفت ذمیمہ نماز سے غفلت، اور پانچویں صفت ذمیمہ ریاکاری، اور چھٹویں صفت ذمیمہ بخل۔ ان 6 صفات ذمیمہ دراصل مشرکین و منافقین میں پائی جاتی ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان صفات ذمیمہ سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ اب جب سورۃ الماعون کا سب کی تلاوت کریں کسی نماز میں کسی رکعت میں، تو یہ سبق مستحضر ہونا چاہیے کہ اس میں مشرکین کے لیے یہ 6 صفات ذکر کی گئی ہیں، مجھے ان صفات سے پاک رہنے کی، اور اگر ہیں یہ صفات تو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی دراصل درس تفسیر کا، درس قرآن کا دراصل لب لباب اور اس کا مقصود ہے، کہ مقصود وہ یہی ہے کہ علمی شعور کے ساتھ عمل میں شعور بیدار ہو، علم کے شعور کے ساتھ عمل میں شعور بیدار ہو، علمی استحضار کے ساتھ عمل میں قوت اور جان پیدا ہو، اور نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت کے ساتھ آدمی ان مضامین کی طرف اگر توجہ دے تو پھر ایسی صورت میں آہستہ آہستہ قرآن مجید کا مقصود، قرآن مجید کے الفاظ کا پیغام اس کو حاصل ہوگا، کہ تلاوت الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی اور مفاہیم سے بھی وہ مستفید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات ذمیمہ سے محفوظ فرمائے، اور قرآن مجید کا صحیح شعور اور صحیح فہم نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔